لاہور میں ایک طیارہ پرواز کرنے لگا تو دو بچے اس کے پہیوں میں بیٹھ گئے اس شوق میں کہ ہم بھی بیرون ملک دیکھ آئیں، لیکن ابھی وہ نچلی پرواز میں تھا کہ ہوا کی مزاحمت اتنی ہوئی کہ وہ اس مزاحمت کو برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے اور ان کی موت واقع ہوئی۔ یہ اخبارات میں آپ نے دیکھا، ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا۔ تو 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نچلی پرواز میں جہاز جا رہا تھا تو اس کی مزاحمت ان سے نہ ہو سکی، اور اگر وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے تو پرخچے اڑ جائیں۔ اگر اس کی پشت پہ بیٹھے، اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا نہیں جا سکتا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، آگ لگ جائے جسم کو، اور لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جانے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا؟ کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور حضور نے اس کی رفتار کی کیفیت بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا۔ ہمارے پورے جسم میں 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں، ان میں سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں۔ ان سیاہ داروں میں 2 نقطے اور روشنی اتنی کہ یہاں سے نظر اٹھائے آسمان کے چمکتے ستارے دیکھیں، اور جو کھروں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور تھا اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہی اس کا قدم جاتا۔ اور انسان سرعت کے ساتھ جا رہا ہو، راستے میں قریبی عزیز بھی کھڑا ہو تو پہچان نہیں پاتا، یار میں تیزی میں تھا، جلدی میں تھا، میں تجھے پہچان نہیں سکا، ہیولا سا نظر آیا، لیکن اتنی رفتار سے جا رہے ہیں۔ پہچان کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں، حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے۔ تو کیا حضرت موسیٰ حضور سے سری و رفتار ہیں؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ پہلے اس لیے پہنچے کہ حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے، حضور تو جا رہے ہیں براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نبوت کی رفتار سے۔ براق جتنا مرضی سری کیوں نہ ہو، وہ نبوت کی طاقت سے آگے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا، سیر جو ہے وہ عرضی کا۔ مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت ہے اور وہ بھی ایک عنوان ہے، لیکن میں سیر کے حوالے سے بات کروں۔ وہاں سے دوسرا مرحلہ پہلے آسمان تک، یہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف فرما ہو، اور یہ براق سے بھی سری و رفتار تھی۔ اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ براق سے بھی اور سیڑھی سے بھی سری و رفتار حضور کا جانا تھا۔ 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، اور یہ فرشتوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی۔ یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے۔ سدرہ پہ جبریل نے عرض کی لو دنوت خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو چل کے نہ، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ وہاں رکے، پھر ایک سبز نوری تخت آیا جس کا نام رف رف بتلایا جا، حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی منتہائی پرواز آ گئی، اب حضور علیہ السلام رک گئے، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، اب تھے نا رب کے حضور جا رہے۔ آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ پھر ایک قدم اٹھا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق پہ، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی معراج پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ، سدرۃ المنتہا سے نہ جانے کہاں تک رف رف پہ۔ ان 5 مرحلوں میں کل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ ہے حضور کی رفتار کا حال۔ یہ آواز آتی گئی، حضور قدم اٹھاتے گئے۔ اعلی حضرت کا اسلوب دیکھیے، بڑا محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ پھر بڑھتے گئے، کہاں تک گئے؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو
کہ سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا۔ علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دی، 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 50 سے نمازیں تو 5 کر دی، لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے، پڑھو گے تم 5 ثواب 50 کا عطا فرمائے، کیونکہ اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ نماز ہے جو معراج کا خاص تحفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ابدیت کا بندے سے اظہار ہو۔ میں کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ عاشق رسول ہو اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے۔ آئیے اپنے رب کے حضور جھکنا سیکھیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو رب کو سجدہ نہیں کرتا۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔